دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں انہوں نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے. پاکستان میں انگلش کیا ضروری ہے اردو کی جگہ؟ دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے ترقی کرنے کے لیے اپنی زبان، لیکن میں اس کے ساتھ بھی ایگری نہیں کرتا کہ صرف اپنی زبان میں ترقی کی ہے. ظاہر ہے کہ انیشلی تو نالج انہوں نے گین کیا ہے دوسری زبانوں سے بھی، بعض اوقات ٹرانسلیٹ بھی کروائیں کتابیں، بعض اوقات علم بھی حاصل کیا. قومیں محنت سے ترقی کرتی ہیں جی، سیدھی سی بات ہے. اور آپ اپنے پڑوسی ملک انڈیا کو دیکھ لیں، کوئی انہوں نے ہندی زبان میں تو ترقی نہیں کی ہے، انگلش میں ہی کی ہے ترقی ساری. ان کے رکشا ڈرائیور بھی انگلش بولتے ہیں اتنی اچھی. ظاہر ہے وہاں پہ فارنرز آتے ہیں اور ایک اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے دوسرے ملکوں سے بھی لوگ وہاں پہ آتے ہیں. ٹورزم کا بھی بڑا کام ہے. تو محنت سے انسان اوپر جاتا ہے. یہ ثانوی چیز ہے جو آپ زبان والی بات کر رہے ہیں. زبان آنا بھی بہت فائدہ مند ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں انگریزی کر دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت جتنا نالج ہے وہ انگریزی میں ہے. ہمارے پاس تو IMF کی قسطیں ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ یہ بھول جائیں کہ دنیا کا نالج آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیں گے. ہاں مجھے بتائیں یہ پاسبل ہے؟ وہ کہانیاں کرانی بند کرو. آپ ایسی تھیوریز لوگ آ کے پیش کرتے ہیں جو پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہوتی. تو یہ کام بالکل نہیں ہونا. جس طرح شاہ ولی اللہ دہلوی نے دیکھا کہ یہ کبھی نہیں ہونا کہ مسلمان عربی سیکھ کے قرآن سیکھیں، انہوں نے کہا یہ تو کام ختم ہونا ہوتا تو میرے تو پہلے ہو گیا ہوتا. انہوں نے کہا میں قرآن کو ان کی زبان میں ٹرانسلیٹ کروں گا. فارسی میں کیا، پھر بعد میں اردو میں ہوا. یہ کیوں ہوا کہ انہوں نے سمجھ لیا. اس طرح یہاں پہ وائس ورسا ہے کہ یہ چیز اب کنکلوڈڈ ہے کہ اتنا علم انگلش میں جا چکا ہے کہ اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے اور نہ پاسبل ہے. پھر اردو زبان میں نقطے اتنے زیادہ ہیں کہ نقطے ہی ختم نہیں ہوتے. پھر ساری کی ساری ٹرمز جو ہیں وہ انگلش کی ہیں. ان انگلش کی ٹرمز کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ایک ایک لائن کی آپ کو ٹرم بنانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو شغل کے طور پہ بتاتا ہوں. یہ ہماری جو ڈپلوما کی بکس ہیں نا میکینیکل انجینئرنگ کی، تو وہ اردو میں بھی انہوں نے کچھ ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہیں. جو ڈپلوما 3 سال کا ہوتا ہے، آپ اسے انجینئرنگ تو نہیں، BS انجینئرنگ نہیں، وہ جو اس سے پہلے 3 سال کا DAE ہے نا، ایسوسیٹ انجینئرنگ میں. اس میں آپ ذرا ان کی جو اردو کی کتابیں ہیں نا، آپ اس میں دیکھیں کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہماری میکینیکل انجینئرنگ میں بنیادی مشینیں ہیں نا، ان کو بھی انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ایک مشین ہے اسے شیپر مشین کہتے ہیں، جو شیپ کرتی ہے. آپ کوئی بلاک رکھ دینا تو وہ ٹو اینڈ فرو یوں موو کرتی ہے. اس کے آگے کٹر لگا ہوتا ہے اور وہ رندے کی طرح جس طرح آپ لکڑی چھیلتے ہیں نا، تو وہ اس کو میٹل کو چھیلتی ہے. اس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے آگے پیچھے پھسلن. اس قسم کے پھر نام رکھے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کئی انگریزی کے جو الفاظ ان کے اردو میں جب آپ ترجمے پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کہیں گے یار انگریزی بھائی شیپر مشین تے میں رکھ سکنا وا، لیتھ مشین منو یاد رہے گی، ایڈا لمبا نا. پھر انہوں لکھنے واسطے منو دسو آگے پیچھے پھسلن، پیچھے اور پھسلن لکھنے واسطے بھی اینا دماغ چاہیے. عام بندہ تے الفاظ لفظ ہی نہیں لکھ سکتا. پھسلن ہے جی، پھے اور نقطے. تو میں کہتا ہوں بس اردو زبان کو آپ تبرک کے طور پہ سینے سے لگا کے رکھیں بولنے کے لیے. سب کو تعلیم ساری انگریزی میں ہی ہونی چاہیے، چاہے کسی کو یہ برا لگے. ہاں اگر ہماری اکانومی اتنی رائز کر جائے اور ہم آنے والی نسلوں کو اردو زبان میں نالج دے سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پیرلل میں کریں. مثالیں آپ دیتے ہیں چائنا کی، مثالیں آپ دیتے ہیں جرمنی کی. تو جناب انہوں نے اس پہ محنت کر کے اسے ڈیولپ کر لیا نا، تو چائنا پھر آپ کو ہر فیلڈ میں آگے نظر بھی تو آ رہا ہے نا. تو ہمارے مسئلے ذرا ڈفرینٹ ہیں. تو انگلش زبان سیکھنا کوئی عیب والی بات نہیں ہے. مستقبل کے اب دنیا کی زبان ہی سب سے بڑی انگلش ہے جی، سیدھی سی بات ہے. اس سے تو چھٹکارا ممکن نہیں ہے. اس لیے اب تو میرا اسکول بھی زیادہ تر انگلش میڈیم ہی ہو چکے ہیں. تو ٹھیک ہے.